الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ بھائیوں، جیسا کہ آپ نے میرے موضوع کے متعلق سن لیا ہے کہ اس بابرکت وقت میں میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل میں سے بعض فضائل پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے 4 نکات بیان کرنا چاہتا ہوں، 4 پوائنٹ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نکتہ، اس قرآن مجید فرقان حمید کی خود سے فضیلت، اس کتاب کی عظمت کیا ہے۔ دوسرا نکتہ، اس بابرکت کتاب کی تلاوت کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ تیسرا نکتہ، کہ جو اس تلاوت کو کرتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے۔ اور چوتھا اور آخری نکتہ جو ہے، جو اس بابرکت کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے اس حافظ قرآن کی فضیلت اور عظمت کیا ہے۔ پہلا پوائنٹ یعنی قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ کلام الہی ہے، خالق ارض و سما، مالک الملک، یہ اس کی کلام ہے، اس کی بات ہے۔ لیکن اس اللہ رب العالمین نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ اس قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی تمام گفتگو سے مصطفیٰ کر کر، اصطفیٰ کر کے اپنی تمام کلاموں پر، اپنی تمام کتابوں پر اس کو فوقیت بخشی، اور اس کو نازل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ہی یہ اعلان فرما دیا،
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، ہم نے یہ حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا ہے، مصدقا لما بین یدی، یہ میری پہلی کتابیں جو ہیں، پہلی کلامیں جو ہیں، ان کی تصدیق کرنے والی ہیں، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور فرمایا صرف تصدیق کرنے والی نہیں ہے بلکہ ان کی محافظ اور نگہبان ہے۔ جو تعلیمات ہم نے، جو احکامات، جو فرمودات ہم نے پہلی کتابوں میں نازل فرمائے تھے، یہ کتاب ان کی تکمیل کر کے، ان تعلیمات کو مکمل کر کے ان کی حفاظت کرنے والی بھی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، یہ اس کتاب عظیم کی فضیلت ہے۔ یہ کتاب ایسی بابرکت کتاب کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس رات میں اس کو نازل کیا، اس رات کے متعلق فرما دیا لیلۃ خیر من الف شہر، لیلۃ القدر، اس رات کو بابرکت بنا دیا، اور جس مہینے میں نازل کیا اس کو سید الاشہر بنا دیا، تمام مہینوں کا سردار، اور جس نبی پر نازل کیا اس کو امام الانبیاء بنا دیا، اور جس امت پر نازل کیا، جس امت کے لیے نازل کیا، اس کو خیر امہ کے لقب سے نواز دیا۔ آپ یوں کہہ لیجئے کس بابرکت کتاب کو نازل کرنے والا وہ رب العالمین ہے، جس فرشتے کے ذریعے سے نازل کیا وہ روح الامین ہے، اور جس نبی پر نازل کیا وہ رحمت للعالمین ہے، اور جس کو نازل کیا جا رہا ہے وہ ہدی للعالمین ہے، اور جس امت پر نازل کیا جا رہا ہے وہ امت خیر للعالمین ہے۔ یہ بابرکت کتاب کہ جس کو نازل کرنے کے بعد، اس کو نازل کرنے والا وہ خود اس کی عظمت کو مختلف انداز اور اسلوب سے بیان فرمائے، کہ کہیں اس کتاب کو کتاب عزیز کہا گیا، کہیں اس کو کتاب مبین کہا گیا، کہیں اس کو تنزیل رب العالمین کہا گیا، کہیں اس کو قرآن کریم کہا، کہیں اس کو قرآن عظیم کہا، کہیں اس کو مبین کہا، کہیں اس کو فرقان کہا، کہیں اس کو مبین کہا، کہیں اس کو مہیمن کہا، کہیں اس کو میزان کہا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کتاب لازوال کو، بے مثال کو نازل کرنے کے بعد کائنات کے سامنے یہ چیلنج پیش کر دیا، فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا میں صرف انسانوں کو نہیں، اس کائنات کے جنوں کو بھی یہ چیلنج کرتا ہوں، لئن اجتمعت الانس والجن، ساری کائنات کے انسان، ساری کائنات کے جن، یہ سب کے سب جمع ہو جائیں اور اس قرآن کی مثل تو لا کر دکھائیں، لا یأتون بمثل، اور خود ارشاد فرما دیا کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، اپنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایک دوسرے کی تصحیح کرنا شروع کر دیں، فرمایا تب بھی یہ قرآن مجید فرقان حمید جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ کیسے لا سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کا چیلنج ایسے ہی نہیں کر دیا، بلکہ اس کتاب کے اندر ایسے چیلنج اور بھی موجود تھے، ایسے کلمات تھے
ایسے معانی اور مفاہیم بیان کیے گئے تھے کہ کوئی بھی کائنات کی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ کتاب ایسی کتاب، فرمایا تفسیر لکل شیء، کائنات کی بڑی سے بڑی چیز تو کیا، ایک ذرہ بھی جو ہے اس کو بھی اس قرآن مجید نے اس کی وضاحت کو بیان فرمایا، تبیان لکل شیء، ہر چیز کو واضح کر کے کھول دیا۔ فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کائنات کی کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز کو بیان کر دیا۔ مثال کے طور پر اس کا موضوع انسان ہے، انسان اس قرآن مجید فرقان حمید کا موضوع ہے۔ انسان کی مثال لیجئے، انسان کے متعلق یہ کیسی وضاحت کرتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے کے معاملات وہ تک قرآن نے بیان کیے، معاملات تو کیا اس کے حقوق کو بیان کر دیا، اس کے والدین کو بہت سارے امور کے متعلق نشاندہی کی، اور پھر جب یہ پیدا ہوتا ہے ان معاملات کو بیان فرمایا اور اس کے حقوق کو بیان کیا، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی، اس کے بڑھاپے، زندگی کے شب و روز، ایک ایک لمحے اور ایک ایک منٹ کو بیان فرمایا، بلکہ جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے متعلق بیان فرمایا، رخصت ہونے کے بعد کے معاملات سب کے سب کھول کر بیان کر دیے۔ اس لیے فرمایا تبیان لکل شیء ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ اس لیے اللہ رب العالمین کائنات کے سامنے چیلنج کرتے ہیں، لاؤ ایسی کتاب، یہ قرآن مجید فرقان حمید ایسی بابرکت، بے مثال، بے نظیر کتاب ہے کہ کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور بہت سے فضائل ہیں، میں اختصار کرنا چاہتا ہوں، دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایسی بابرکت کتاب کہ اس کے اندر لکھے ہوئے کلمات، اس کی آیات جو انسان تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو کیا عظمت اور اس کی کیا فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لا یاتی من بین یدیہ ومن خلفہ، اس میں کوئی باطل کی چیز شامل نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی اپنی طرف سے رد و بدل نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ ایسی بابرکت کتاب، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صفا یونیورسٹی کے طلباء سے یہ ارشاد فرمایا، سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، ہم صفا یونیورسٹی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آ کر آپ نے کہا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہو کہ وہ وادی بطحان جائے یا وادی عقیق جائے اور وہاں سے بغیر لڑائی کے، بغیر گناہ کے، بغیر قطع رحمی کے وہ دو موٹی تازی کوہان والی اونٹنیاں وہ مال غنیمت کے طور پر اپنے گھر لے آئے، یعنی دو اونٹنیوں کو مالک بن جائے۔ اللہ اکبر! صفا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو تھے، آپ سب کو معلوم ہوگا، یہ بیچارے ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، درم و دینار نہیں ہے، اور ایسے ضرورت مند کہ لوگ ان کو لا کر کھانا دیں تو وہ کھائیں، وگرنہ کئی کئی دن تک بھوکے پیاسے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن بھوکے پیاسے رہے، مشہور واقعہ دودھ والا۔ بہرحال ان کے سامنے، ضرورت مندوں کے سامنے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غریب ندار صحابہ کے سامنے ایسی بات کی تو سب نے یک زباں ہو کر کہا، اللہ کے رسول، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم صبح جائیں اور 2 اونٹنیاں بغیر کسی گناہ کے، بغیر محنت مشقت کے ان کے مالک بن جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت کو جنبش فرمائی، فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد، پھر تم میں سے کون ہیں جو صبح مسجد کی طرف آئے؟ وہ صبح مسجد کی طرف آتا ہے
فَيَعْلَمْ او يَقْرَأَ آیَتَيْن، وہ 2 آیات سیکھ لے، یا قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات کو پڑھ لے۔ فرمایا خَيْرٌ لَهُ مِن نَاقَتَيْن، فرمایا اس کے لیے 2 کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر۔ فرمایا فَثَلَاث خَيْرٌ لَهُ مِن ثَلَاث، اگر 3 آیات پڑھتا ہے، 3 آیات سیکھ لیتا ہے، 3 اونٹنیوں سے بہتر۔ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِّنْ أَرْبَعٍ، فرمایا اگر وہ 4 آیات سیکھ لیتا ہے تو 4 اونٹنیوں سے بہتر۔ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، فرمایا اسی طرح جتنی آیات کی وہ تعداد بڑھاتا جائے گا اتنی اونٹنیوں کا مالک بنتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی وادی بطحان جائے، وادی عقیق جائے، وادی عقیق تقریباً مسجد نبوی سے 6 کلومیٹر دور، جو بندہ صبح جائے وہاں جا کر وہاں سے اونٹنیاں لے کر آئے۔ یہاں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بابرکت کتاب کی تلاوت پر اس سے بھی بڑھ کر بات کہی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایحب احدکم اذا رجع الى اہلہ ان یجد فیہ 3 خلیفات عظام سمان، فرمایا تم میں سے کون ہے جس بندے کو یہ پسند ہو، یہ محبوب ہو کہ وہ جب اپنے گھر کو لوٹے تو اپنے گھر، اپنے اہل والوں کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس 3 موٹی تازی کوہان والی اونٹنیاں پائے، ان کا مالک بن جائے۔ قلنا نعم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب یہ پسند کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَثَلَاثُ آیَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، فرمایا سنو، تم میں سے کوئی ایک آدمی مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے اور اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کرتا، سورہ آل عمران نہیں پڑھتا، بلکہ فرمایا فَثَلَاثُ آیات، صرف 3 آیات کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا خیرن، فرمایا یہ بہتر ہے 3 اونٹنیوں سے جس کے متعلق میں نے آپ کو بشارت سنائی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی گھر میں جاتے ہی اس کو 3 اونٹنیوں کا مالک بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 3 اونٹنیاں وہ خرید کر اللہ کے راستے میں وہ وقف کر دے، صدقہ کر دے، جتنا اجر و ثواب اس کا ملتا ہے اتنا ہی اجر و ثواب 3 آیات پڑھنے کا ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ الحسنہ، جس بندے نے اس بابرکت کتاب کا ایک کلمہ نہیں بلکہ فرمایا حرفا من کتاب اللہ، ایک حرف پڑھ لیا، فلہ الحسنہ، اللہ رب العالمین اس کو ایک نیکی عطا فرماتے، والحسنۃ بعشر امثالها، فرمایا وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ ایک کلمہ ہے، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک علیحدہ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ فرمایا جو بندہ اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے الف لام میم، فرمایا اللہ رب العالمین اس کو 3 نیکیاں عطا فرماتے ہیں جو 30 نیکیوں کے برابر ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب۔ بلکہ سنیے، صرف ثواب ہی نہیں ملتا ہے بلکہ اس کی تلاوت کرنے سے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، بے سکونوں کو سکون مل جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید خود ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم
جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور۔ اللہ کا قرآن فرمایا یہ قرآن مجید جو ہے یہ تمہارے دلوں کی بیماریاں دور کرنے والا، یہ تمہارے لیے شفا بن کر آنے والا، یہ تو تمہارے لیے رحمت بن کر آنے والا۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت سے تمہیں اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ تمہیں بیماریوں سے نجات ملے گی، تمہیں مصائب اور مشکلات سے نجات حاصل ہوگی، تمہیں سکون ملے گا، اطمینان حاصل ہوگا۔ بلکہ آج کل شکایت کرنے والے بڑے مسلمان شکایت کرتے ہیں جادو ہو گیا، جادو ٹونا ہو گیا، نظر لگ گئی، ہمارے گھر میں جنات اور عصیب کا سایہ ہے۔ آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ قرآن مجید پڑھا کرو، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فرمایا ان الشیطان ینفر، فرمایا یہ شیطان جو ہے اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں قرآن مجید پورے کی نہیں بلکہ فرمایا صرف سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو سورہ بقرہ کی بات ہو رہی تھی، میں تو پڑھ رہا تھا سب سے یہ قرآن مجید کی ایک مختصی سورہ مبارکہ سورہ اخلاص کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا جو بندہ اس قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس مختصی سورہ کو پڑھنے پر اس کو ثلث القرآن پڑھنے کا اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ جو بندہ رات سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھتا ہے اللہ پورے قرآن کا اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ بلکہ سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وفد کہیں بھیجا اور آپ نے ان میں سے ایک صحابی کو ان کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ امیر کی عادت یہ تھی جب بھی جماعت کرواتے، امامت کرواتے، نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھتے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کر دیتے۔ ساتھیوں کو یہ ان کی عادت اچھی نہیں لگی، لیکن امیر تھے، بول نہیں سکتے تھے۔ واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا اللہ کے رسول ان سے پوچھئے ان کی عادت یہ کیوں تھی، کیوں یہ سورہ اخلاص کو ہر رکعت میں پڑھا کرتے تھے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا کر پوچھا اے میرے صحابی کیوں تو ایسا کیا کرتا تھا، تیرے ساتھی یہ شکایت کر رہے ہیں۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول اس سورہ مبارکہ سے مجھے بڑا ہی پیار ہے، اللہ کی صفات، اللہ کی توحید خالص کو بیان کیا گیا، اس لیے یہ سورہ مبارکہ مجھے بڑی محبوب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے اپنے اس جانثاں فداکار کو یہ بشارت سنائی، فرمایا کہ اس سورت کی محبت نے تجھے جنت کا وارث اور مالک بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں یہ قرآن کو پڑھنے کی فضیلت اور عظمت تھی، اس کو پڑھنے والوں کی فضیلت۔ ایک تو آپ نے یہی حدیث سن لی، آگے سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ، فرمایا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بھی بلکہ کسی جگہ پر بھی بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھا جائے، پڑھایا جائے، سنایا جائے، فرمایا اللہ رب العالمین کی طرف سے 4 انعامات ان کو ملتے ہیں، 4 انعامات کی بارشیں ہو جاتی ہیں۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلے فرمایا نازلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، ان پر سکینت طاری ہو جاتی ہے۔ کیسا سکون؟ سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک رات میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، غالباً سورہ بقرہ کی تلاوت آپ نے شروع کی، سورت پڑھنے لگے، پاس ہی آپ کا بیٹا سویا ہوا تھا، اس کے پاس ان کا گھوڑا باندھا ہوا تھا، آپ نے سورت کی تلاوت شروع کی، گھوڑے نے بتکنا شروع کر دیا۔ سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت روک دی، وہ گھوڑا رک گیا، آپ نے پھر شروع کی، وہ گھوڑا پھر بتکنے شروع کرنے لگا، حرکتیں کرنے لگا، آپ نے تلاوت روکی، پھر وہ رک گیا، آپ نے پھر شروع کی، پھر اس نے حرکات شروع کر دی۔ انہوں نے اپنی تلاوت کو روک کر اس گھوڑے کو وہاں سے کھول کر دور باندھا، لیکن اسی اثنا میں کیا دیکھا؟ اپنے گھر سے
ایک تشریح کو آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے اندر چند چراغ ٹمٹماتے ہوئے نظر آئے. دیکھتے رہے, آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. صبح ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اپنا پورا ماجرا سنایا. اللہ کے رسول, رات یہ ماجرا ہوا, میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, ایسے ایسے ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تلک السکینہ, یہ سکینت تھی, یہ سکون نازل ہوا تھا. اور دوسری روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ کے ملائکہ تھے جو تیری تلاوت کے لیے وہاں پر آسمان سے زمین پر آئے, تیری تلاوت سننے کے لیے تیرے قریب ہوئے, جن کو دیکھ کر یہ تیرا گھوڑا بک رہا تھا. اے حسین, اگر تو تلاوت جاری رکھتا, اسی طرح صبح ہو جاتی تو سارے مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے. لا تتوارا منہم, ان میں سے کوئی بھی ان کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو سکتا. اللہ اکبر. فرمایا نزلت علیہم السکینہ, پہلا انعام الہی تلاوت کرنے والوں پر کہ اللہ کا سکون طاری ہوتا ہے. کیوں نہ ہو؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو اطمینان اس قرآن سے ملتا ہے, ذکر الہی سے ملتا ہے. اور یہ اللہ کا ذکر, یہ قرآن مجید بہت بڑا ذکر. قرآن مجید خود کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. فرمایا یہ اللہ کا ذکر ہے, اس کو پڑھا کرو. دوسرا نام کیا ملتا ہے؟ فرمایا وحفتہم الملائکہ. جیسے سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے سنی کہ اللہ کے ملائکہ آتے ہیں, آ کر وہ اس کو گھیر لیتے ہیں, اس مجلس کو. قرآن کی بات ہو رہی ہے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, لوگ بیٹھے سن رہے ہیں, اس مجلس کو اللہ کے ملائکہ نے آ کر گھیر لیا. ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا للہ ملائکہ سیاحین. فرمایا اللہ رب العالمین کے بعض ملائکہ ایسے ہیں جن کا کام ہی سیر و تفریح کا ہے. لوگوں میں, انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سیر و تفریح کا بڑا شوق, ملائکہ میں بھی ایسے فرشتے موجود ہیں جو سیر و تفریح کرتے ہیں. لیکن کیسی سیر و تفریح؟ فرمایا وہ دنیا میں جب سیر کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں کہیں قرآن کی مجلس برپا ہوتی ہے, پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ تنادوا ہلموا الی حاجتکم, وہ آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے, آؤ آؤ تمہاری حاجت جس کے لیے تم اس کائنات میں آئے وہ یہاں پر ہو رہا ہے, تمہارا مقصد پورا ہو رہا ہے. وہ فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں, وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے, ذکر و اذکار ہو رہا ہے, اللہ سے دعائیں کی جا رہی ہیں, اللہ سے استغفار کیا جا رہا ہے, اللہ کے عذاب سے پناہیں مانگی جا رہی ہیں. فرمایا جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے وہ فرشتے واپس جاتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا اللہ عالم الغیب, وہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ ان فرشتوں نے بتلایا کویت سے, جمعیہ احیاء تراس کے ہاتھ سے آئے ہیں. وہاں پر قرآن کی مجلس برپا تھی, تیرے قرآن کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا تھا, تلاوت کی جا رہی تھی, اس کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے. اچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا یا اللہ ہم ان سب کی سفارش کرتے ہیں, ان کی مغفرت چاہتے ہیں. جو وہ مانگ رہے تھے, جنت کا سوال کر رہے تھے, تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے, اختصار کرتے ہیں. فرمایا جاؤ میں نے تمہاری سفارش کو قبول کیا, ان سب کی مغفرت فرما دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہی ملائکہ میں سے ایک فرشتہ جلدی سے بولتا ہے اے اللہ وہاں پر فلاں آیا تھا, وہ درس کی نیت سے آیا, قرآن کی تلاوت سننے کی نیت سے آیا, فلاں آیا وہ درس کی نیت سے آیا, لیکن فلاں آدمی جو ہے وہ درس کی نیت سے نہیں آیا تھا. کس نیت سے آیا تھا؟ وہ تو اپنے دوست کو ملنے کے لیے یا افطاری کرنے کے لیے آیا تھا. اللہ اکبر, دوست کو ملنے کے لیے آیا تھا. پتا چلا وہ قرطبہ میں پہنچا ہوا, وہ بھی وہاں آ گیا. وہاں آ کر اس کو ملنے کے لیے اس نے دیکھا درس ہو رہا ہے, میں بھی بیٹھ جاتا ہوں, سنتا ہوں, فارغ ہوں گا, اپنے دوست سے مل لوں گا. یا اللہ وہ تو اس مقصد سے نہیں آیا تھا کہ تیرے قرآن کی تلاوت سنی جائے. اللہ اکبر. فرمایا سنو آج اس قرآن کی برکت سے میں تمہارے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں لا یشقی جلیسہم, آج ان کے ساتھ بیٹھنے والا وہ بھی محروم نہیں رہے گا. یہ قرآن مجید ہے, یہ فرقان حمید, یہ بابرکت کتاب. فرمایا وحفتہم الملائکہ, اللہ کے ملائکہ ان کو گھیرے میں ڈال لیتے ہیں
اور پھر اس کے بعد فرمایا وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت جو ہے وہ سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں، جہاں پر اللہ کی رحمت سایہ فگن ہو جائے ان لوگوں کو کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ آگے سنیے، فرمایا چوتھا اور آخری انعام اس مجلس پر کیا ہوتا ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ رب العالمین ان بندوں کا نام لے لے کر ذکر کرتا ہے۔ اس مجلس میں میرا فلاں بندہ بھی بیٹھا، فلاں بندہ ذکر کر رہا تھا، میرا فلاں بندہ بیٹھا تھا، آپ کے نام لے لے کر ذکر ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے قرآن کی برکت، یہ ہے قرآن مجید پڑھنے والوں کی فضیلت۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررا۔ ارے سنیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور پھر اس میں مہارت حاصل کرنے والے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو اپنے مقرر فرشتوں کا ساتھ اور رفاقت نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، اختصار کرتے ہیں، تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، چوتھے پوائنٹ کی طرف۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے آج یہ ننھے منھے بچے مسلمانوں کے یہ لختے جگر، جب اور جس دور میں لوگ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم مدارس میں اور سکولوں میں پڑھانا فخر محسوس کرتے ہیں، اس دور میں یہ بچے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے۔ آؤ آج میں تمہیں تمہاری عظمت کو بیان کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سنو، جن کو ہم نے کتاب دی وہ تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی، اس کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے اس طرح ہی اس کو وہ تلاوت کرتے ہیں۔ فرمایا پہلا میں اس کو نام یہ دیتا ہوں اولئک یؤمنون، یہ بندے عرش پر بیٹھ کر میں ایمانی سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہوں، یہ مومن ہیں، یہ مومن ایمان والے۔ آپ ان کو چاہے اس معاشرے کے گئے گزرے لوگ تصور کریں، میرا اللہ عرش پر بیٹھ کر کہتے یہی مومن ہیں جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی اور اس کا حق ادا کر دیا، اپنے سینوں میں محفوظ کر کے وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ آگے سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن برپا ہے، اور اس دن جب نفس نفسی ہو رہی ہوگی، بلکہ اللہ کی انبیاء بھی رب نفسی رب نفسی یہ کلمہ اپنی زبانوں سے ادا کر رہے ہوں گے۔ اس وقت حافظ قرآن اللہ کے دربار میں آتا ہے، ساتھ ہی ایک خوبصورت نوجوان آ جاتا ہے، خوبرو نوجوان آ کر اللہ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کی بات کو سنتا ہے، تو کون ہے؟ کہا یا اللہ میں تیرا قرآن، آج تو نے مجھے شکر عطا کی، یہ زبان عطا کی، اور میں آیا ہوں اس قرآن کے پڑھنے والے، اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے حافظ قرآن کی شفاعت کرنے کے لیے، میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے متعلق آپ نے رمضان میں یہ حدیث بڑی سنی ہوگی کہ روزہ اور قرآن جو ہے شفاعت کریں گے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، دونوں کی سفارش جو ہے رد نہیں کی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جاتا ہے۔ ہم نے تمہاری شفاعت پر اس حافظ قرآن کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ جانے لگا، اللہ نے کہا نہیں ایسے نہیں، آؤ حافظ قرآن، یہ تیرے عزیز و اقارب ہیں، یہ ان پر جہنم واجب کر دی گئی، ان میں سے 10 کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو جنت میں۔ اللہ اکبر۔ اسی پہ بس نہیں، بلکہ سنیے، فرمایا اس کے والدین کو لے کر آؤ۔ کیوں؟ والدین نے قربانی دی تھی، لوگوں کے تانے سنے تھے کہ تو نے اپنے بیٹے کو، اس ذہین و فتین کو ضائع برباد کر دیا، اس کو ملا بنانے لگا ہے۔
اس وقت اس نے صبر کیا تھا اور مسجد کی چٹائیوں پر بٹھانا گوارا کیا تھا۔ فرمایا آؤ ان کو تاج العزہ پہنا دیا جائے، ایسا تاج کہ کائنات کا یہ سورج بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اسی پہ بس نہیں بلکہ ان کو کرامت کا، عزت کا لباس پہنا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو ایمان سے بتلاؤ جن کی یہ تکریم اللہ کے دربار میں ہو رہی ہو کہ ان کو عزت کا، کرامت کا لباس اور تاج پہنایا جائے، کیا ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو حافظ قرآن کے والدین کو جنت کی بشارت ہے اگر وہ اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ فرمایا سنو آگے، اب قرآن مجید کا یہ قرآن کا قاری حافظ جانے لگا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے نہیں اکیلا نہیں جائے گا بلکہ یہ میرے مقرب فرشتوں کے جھنڈ میں جائے گا، یہ اس کے استقبال کے ساتھ ساتھ یہ اس کے ساتھ جائیں گے استقبالیہ کے طور پر۔ فرمایا اس کو جنت میں چھوڑ کر آؤ۔ اللہ کے ملائکہ کہتے ہیں اللہ نمازی آیا تھا، اس کے متعلق تو نے بتا دیا، اس کی اتنی جنت ہے، یہ حاجی تھا، یہ سخی تھا، اس کی اتنی جنت ہے، اس کی اتنی جنت ہے۔ یا اللہ یہ حافظ قرآن ہے، اس کی جنت کتنی ہے؟ فرمایا جاؤ اس کی جنت یہاں الاٹ نہیں کریں گے بلکہ اس کو لے جاؤ اور جنت کے پہلے درجے پر کھڑا کر دو اور اس کو کہو اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے حافظ قرآن قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دو اور جنت کے درجات چڑھنے شروع کر دو اور آرام سے ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے جاؤ۔ فرمایا فإن منزلتک عند آخر آیا، فرمایا جہاں یہ سورہ قرآن مجید کی سورہ ناس اس کی آخری آیت ختم ہوگی یہاں سے لے کر وہاں تک تیری ہی جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں آؤ، آج اس قرآن سے تم نے رخ کیوں موڑ لیا ہے؟ اس قرآن سے تم نے ناطہ کیوں توڑ لیا جس کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا؟ سیدنا عمر فاروق راوی ہیں، بیان کیا، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کے ساتھ، اس عظیم بابرکت کتاب، بے مثال بے نظیر کتاب کے ساتھ اللہ قوموں کو عروج دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح دوسری قوموں کو ذلت و رسوائی کی دلدل اور گہرائیوں میں پھنسا دیتے ہیں۔ اس قرآن کے ساتھ عظمت ملتی ہے، اس قرآن کو سینے سے لگاؤ گے تو عظمت ملتی ہے۔ کیسے عظمت ملتی ہے؟ آؤ دیکھو صحابہ کی تاریخ تو اٹھا کر دیکھو کہ جنہوں نے سینے سے اس قرآن کو لگایا تو اللہ نے کیا مقام عطا کیا، کیسے ان کے درجات کو بلند کیا۔ فرمایا آئے تو عبداللہ ابن ابی قحافہ تھے، قرآن سے دل لگایا تو نکلے صدیق اکبر، آئے تو عمر بن خطاب، نکلے تو فاروق اعظم، آئے تو عثمان بن عفان، نکلے تو ذوالنورین، آئے تو علی ابن ابی طالب، نکلے تو شیر خدا، آئے تو عبداللہ ابن عباس، نکلے تو مفسر قرآن، آئے تو ابو ہریرہ، عبد الرحمن ابن سخر، نکلے تو محدث اعظم، آئے تو ابن مسعود، نکلے تو فقیہ اعظم، بلکہ بات ہی ختم ہو گئی، آیا تو کالا سا بلال، نکلا تو مؤذن رسول۔ اللہ اکبر۔ اس قرآن نے انقلاب برپا کر دیا، صحابہ کو عزت و عظمت بخش دی۔ اس قرآن سے دل لگانے والے جب انہوں نے دل لگایا، جو ڈاکو تھے وہ محافظ بن گئے، جو راہزن تھے وہ عبادت گزار بن گئے، جو شرابی تھے وہ قرآن کے قاری بن گئے۔ بھائیو آؤ اس قرآن سے دل لگاؤ۔ یہ قرآن مجید ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین کا قرآن خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور۔ فرمایا یہ قرآن ہے جو تمہیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے کر آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ دل لگانے کی توفیق عنایت فرمائے، اس کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔